آج کل بڑا یہ ہنگامہ مچا ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت 24 ہجری کو ہوئی، تو 23 ہجری کا جو ذی الحجہ تھا، کیونکہ آگے جا کے جب محرم لگے گا تو 24 ہو جائے گا، کیونکہ 12واں مہینہ ختم ہو رہا ہے، نیا سال شروع ہو رہا ہے، تو نیا سال تو محرم سے شروع ہوگا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے وہ ذی الحجہ اسلامی تاریخ کا 12واں مہینہ، جیسے شمسی تاریخ کا 12واں مہینہ دسمبر ہے اور پہلا مہینہ شمسی تاریخ کا جنوری ہے، تو اسلامی تاریخ کا 12واں مہینہ ذی الحجہ ہے اور پہلا مہینہ محرم ہے۔ تو 23واں سال تھا ہجرت کا، اور 26 تاریخ تھی ذی الحجہ کی، 12ویں مہینے کی 26 تاریخ، جب فیروز یہودی نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خنجر کا وار کیا۔ 4 دن آپ بقید حیات رہے۔ بدھ کو یہ وار ہوا، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار کے دن آپ کے جسد مبارکہ سے روح نکلی، اور تمام مورخین نے، جو بھی اہل سنت کی کتاب آپ اٹھائیں، ہم کسی اور کا ٹھیکہ نہیں اٹھا رہے، لیکن سنی بن کر یہ بات کی جا رہی ہے تو ہم ادب کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں، لڑائی کے نظریے سے نہیں، جماعت کا، جمہور کا، کیونکہ مجھے اور دیگر ٹاپک پہ گفتگو کرنی ہے، تو جمعہ میں آپ کی شہادت پر پڑھاؤں گا انشاءاللہ، زندگی رہی تو۔ میں صرف اشارہ دے کر آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں، امت کے جمہور مورخین اور اہل سنت کے جمہور مورخین اور سیرت نگاروں کا یہ اجماعی نظریہ ہے، چاہے محدثین علامہ عینی ہو، چاہے مورخین میں علامہ ابن کثیر ہوں، یا اسد الغابہ کے علامہ جزری ہوں، یا علامہ ذہبی سیرہ اعلام النبلاء کے اندر ہوں، یا دیگر اور کثیر تعداد میں علماء جن کا کام ہوتا ہے حالات زندگی کو مرتب کرنا، انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ ذی الحجہ کی حجہ کو اس یہودی فیروز لولو نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک زہر والے خنجر کے ساتھ آپ کو زخمی کیا، ذی الحجہ کی 26۔ اس کے بعد فاروق اعظم 4 دن تک بقید حیات رہے، ایک روایت، اور ایک روایت ہے کہ 3 دن تک بقید حیات رہے، اور جس وقت آپ کو زخم لگا تھا وہ دن بدھ کا تھا، اور آپ کا وصال اتوار کے دن ہوا، یعنی یہ 4 دن آپ زخم میں رہے، اور جس دن آپ کو قبر شریف میں اتارا گیا وہ محرم کی پہلی تاریخ تھی، وہ محرم کی پہلی تاریخ تھی۔ تو لہٰذا اب یہاں تک مجھے کسی نے کہا کہ انتہا پسندی آ گئی کہ آج تک علماء اہل سنت ایک محرم کو حضرت فاروق اعظم کا یوم کرتے تھے، آج لوگ کہنے لگے جی خارجی بن گئے اس سے آپ، یہ تکفیریوں کا نظریہ ہے۔ عمر کے یوم سے حضرت حسین کی توہین کیسے ہوگی؟ بلکہ ان کو جو راہ دینے والا شخص ہے نا، میں بند الفاظ میں کہوں، اس کی درجنوں تقریریں ہم نے تحقیق کر کے سائیڈ میں رکھی ہے، وہ خود ایک عرصے تک اس بات کو بیان کرتا تھا کہ ایک محرم آپ کی شہادت، یہ بات ہو رہی ہے کہ جناب ایک محرم کو جو ہے وہ حضرت عمر کا یوم، تو یوم منا لیا تو کیا ہو گیا، کہ لیکن نہیں، یہ یوم اس لیے منایا گیا، یہ امام حسین کی دشمنی میں منایا گیا۔ اب یہ کتنے بڑا پاگل پن ہے، کسی ان پڑھ سے ان پڑھ کہ آدمی کے دماغ سے بھی یہ بات نہیں گزرتی کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ امام حسین سے کیا جا رہا ہے یا ان کے مرتبے و مقام سے کیا جا رہا ہے، جبکہ امام حسین کی قدر و شان ہمیں سمجھائی فاروق اعظم نے۔ ہاں، یعنی جتنا ادب فاروق اعظم نے امام علی مقام کا کیا اور جتنی محبت کی ہے، اس کو ہم اکثر محرم کے دروس میں آپ کے سامنے بیان کرتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں، بلکہ اہل بیت کے سارے خاندان کا بیج لگانے والے، کیونکہ دیکھو 12 اماموں کی جو بات کی جاتی ہے اہل سنت اپنے شجروں میں رکھتے ہیں، ہمیں آپ کے لیے کیا ضرورت ہے کہ فرضی، ہم تو جب شجرہ پڑھیں گے تو وہ سیدنا مولا مرتضیٰ سے شروع ہوگا، امام زین العابدین سے شروع ہوگا، سرکار سید السجاد سے شروع ہوگا، سرکار باقر علم سے شروع ہوگا، سرکار جعفر صادق تک پہنچے گا، چاہے وہ سلسلہ نقشبندیہ ہو، قادریہ ہو، چشتیہ ہو، سہروردیہ ہو، آئے گا اسی ترتیب کے ساتھ۔ لیکن آپ دیکھیے امام حسین کے شہزادے امام زین العابدین، ان کی امی جان کون ہے؟ سیدہ شہر بانو۔ شہر بانو کون ہے؟ کہ ایران کا جو بادشاہ تھا کسریٰ بن ہرمز، جو اس وقت کی سپر پاور سلطنت تھی، اسٹیٹ تھی، اس کو توڑنے والے 2 سال کے اندر نپٹا دیا حضرت فاروق اعظم کو، یہ باندی بنا کر لائی گئی۔ شہر بانو کے نکاح کے لیے امام حسین کو تجویز کیا، اور امام حسین کے نکاح پاک کے اندر شہر بانو کو دیا، اور سیدہ شہر بانو کے صدف اقدس سے امام حسین کا بیٹا امام زین العابدین سید السجاد پیدا ہوئے۔ میں نے کہا امت کو 12 امام دینے والے فاروق اعظم ہیں، اہل بیت کی اس گلشن کا پہلا بیج لگانے والے فاروق اعظم ہیں، تو فاروق اعظم کی شہادت مبارکہ سے تو اہل بیت کی محبت اور دل میں تازہ ہوتی ہے۔ یہ تمہیں کس نے سمجھا دیا ہے کہ امام حسین حضرت فاروق اعظم کے ذکر سے معاذ اللہ
کربلا والوں کی محبت نکلتی ہے. میں یہ قرآنی آیات پر ہاتھ لگا کر کہتا ہوں کہ ہم اس نسل اور خاندان کے ہونے کے باوجود ہمارے دل میں اگر کربلا والوں کی محبت یا اہل بیت سیدہ زہرا کی محبت آئی ہے تو خدا کی قسم وہ سیدنا صدیق اکبر کو دیکھ کر آئی ہے اور فاروق اعظم کو دیکھ کر آئی ہے، جس طرح ادب ان بزرگوں نے کیا. تو لہٰذا یہ ساری فضول بات. اس لیے اب چاہے 26 کو آپ یوم منائیں یا 1 محرم کو منائیں تو یہ بنتا آپ ہی کا ہے. یہ نہ تاریخ پر ظلم ہے اور نہ معاذ اللہ یہ کس پاگل نے آپ سے کہہ دیا کہ اگر 1 محرم کو ذکر حضرت سیدنا حضرت فاروق اعظم کر لیا جائے تو جناب اس سے جو ہے کہ امام علی مقام یا اہل بیت کی توہین ہوتی ہے. میں نے کہا دیکھو ابھی اس بچے نے سیدہ زہرا پاک کی منقبت پڑھی اور دن ہے سیدنا فاروق اعظم کا، تو کون پگلا یہ کہہ سکتا ہے کہ دن فاروق اعظم کا ہے اور سیدہ زہرا کی منقبت پڑھ رہے ہیں؟ ہم نے کہا ہم سنی ہیں جو دونوں بزرگوں کو دل میں رکھتے ہیں. اہل بیت کا یوم ہو تو اہل بیت اور صحابہ دونوں کا ذکر کرتے ہیں، صحابہ کا یوم ہو تو صحابہ اور اہل بیت دونوں کا ذکر کرتے ہیں. ایک دفعہ فاروق اعظم حضرت امیر معاویہ کے ساتھ بات کر رہے تھے، امام علی مقام تشریف لائے تو دروازے پر دیکھا کہ آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر خود کھڑے ہیں اور آپ کو حضرت عمر سے کام تھا. امام حسین لوٹ گئے. بہت دنوں کے بعد جب ملاقات ہوئی تو حضرت عمر کا انداز بھی کہتا تھا. جب امام حسین کو دیکھا تو جلدی قریب آئے، دونوں ہاتھ ایسے پکڑ لیے پیار سے. اور میرے بھتیجے کہاں تھا اتنے دن سے؟ کہنے لگے میں اس دن ملنے آیا تھا آپ سے. امام علی مقام کہنے لگے میں ملنے آیا تھا لیکن آپ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے ساتھ باتیں کر رہے تھے. تو فرمایا اندر کیوں نہیں آیا؟ فرمایا آپ کا بیٹا تو خود باہر کھڑا تھا. فرمایا وہ میرا بیٹا تھا اور تو علی کا بیٹا ہے. فرمایا میں جس مجلس میں جس طرح پہ ہوں حسین کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، فاطمہ کے بیٹے حسن کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک کہ اپنی پگڑی اتار کے فرمایا کہ آج عمر کے سر پر اور اس کی پیشانی پر جو بال اگے ہیں یہ بھی حسین کے نانا کا ہی صدقہ ہے. ایسا ادب، ایسی محبت، ان کا ذکر آپ اہل بیت کے مقابلے پر کہہ رہے ہو. چاہے آپ 26 کو یوم کر لیں، چاہے آپ 27 کو کر لیں، چاہے 28 کو کر لیں، چاہے 29 کو کر لیں، چاہے 1 کو کر لیں، چاہے 10 کو امام علی مقام کے ساتھ کر لیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اس میں کوئی قباحت نہیں. اللہ نے جس کو جو درجے دیے ہیں وہ مسلم ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیت کا عاشق کبھی ترچھی نظر سے نہیں دیکھ سکتا کہ جو اللہ رب العالمین نے فاروق اعظم کے دل کے اندر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی محبت ڈالی تھی.